نصیب ہیں ہم کہ حضور کی پاکیزہ نورانی اور مقدس محفل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور ماشاءاللہ بہت ہی شاندار تقریریں آپ نے سماعت فرمائی، اور بیچ بیچ میں بڑے خوبصورت لب و لہجے کے اندر حضور کی تعریف اور حضور کے غلاموں کی تعریف برادر گرامی حضرت مولانا غلام یزدانی صاحب سے سماعت فرما رہے ہیں، اور بڑا خوبصورت پیغام حضرت مولانا خان محمد صاحب سے سماعت کیا، اور پھر ابھی خطیب ذیشان مصلح قوم و ملت حضرت علامہ الحاج مولانا رضوان صاحب قبلہ سے بہت ہی پیاری گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ سب کو انتظار ہے اس شخصیت کا جسے ہم اور آپ سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل سجانے والے تمام حضرات کو، جنہوں نے یہ نورانی اور مقدس محفل سجائی۔ ہم اور آپ آئے، اور نہ معلوم کس کا آنا قبول ہو، کس کا بیٹھنا قبول ہو، کس کا بولنا قبول ہو۔ یہ مولانا رضوان صاحب جو آپ کو بار بار کہہ رہے تھے کہ بولو 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 بولو، اس میں ان کا کیا فائدہ تھا؟ کوئی آپ کے پاس میں ایسا کوئی پلک تو لگا ہوا ہے نہیں کہ آپ بولیں گے اور ان کو انرجی ملے گی، آپ بولیں گے اور ان کو پاور اور طاقت ملے گی، ایسا تو ہے نہیں۔ بلکہ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے اور یہاں بولنا بھی ثواب ہے، یہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے اور یہاں بولنا بھی ثواب ہے۔ اور وہ بول کیا رہے تھے؟ خالی اتنا ہی تو کہہ رہے تھے آپ کو کہ سبحان اللہ کہہ دیجئے، بس اتنا ہی کہہ رہے تھے نا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے رہیے۔ اب اس میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا، آپ کا فائدہ ہے، آپ کا اور ہمارا فائدہ ہے کہ سبحان اللہ۔ علماء کہتے ہیں نا، ایک بار سبحان اللہ کہنے پر 90 نیکیاں ملتی ہے۔ کتنی ملتی ہے؟ بولو۔ اب 90 نیکیاں ملتی ہے۔ 90 نیکیاں ہیں، دکھتی نہیں ہیں۔ اگر یہی 90 روپیہ ہوتا، پھر 90 روپیہ ہوتا نا، تو کاؤنٹر لے کر بیٹھتے آپ کہ ایک بھی چوک نہیں جاوا کری، ان بھی نہیں ہو جاوا ہے، تاکہ حساب دیتا ٹائم میں پورا بتاؤں کہ اتو بولیوں اور اتو چاہی جائے۔ اب دیکھیے، آپ اگر روپیہ ہوتا تو آپ پورا کاؤنٹر لے کر بیٹھتے، گنتی والے معاملے لے کر بیٹھتے۔ اب نیکیاں دکھتی نہیں ہیں، روپیہ ہے، ڈیجیٹل ٹائم ہے، ڈیجیٹل ٹائم ہے۔ مولانا فضل حق صاحب نے مولانا غلام یزدانی صاحب کو پیمنٹ کیا، گوگل پے پر پیمنٹ کیا، بولتا پتہ کیا چلا؟ فضل حق صاحب نے بھیج دیا، پتہ ان کو چلا، موبائل بولے گا ٹوں ٹوں بول تو یہ دیکھے لا ہاں اپن خر اتنا روپیہ آ گیا، اتنا روپیہ آ گیا۔ پتہ کیا چلا؟ روپیہ بھیج رہے ہیں، دکھ بھی رہا ہے، اور روپیہ ہاتھ میں آتا ہے، جیب میں جاتا ہے، بازار میں لے جاتے ہیں، سامان خریدتے ہیں، سب کچھ کام آ رہا ہے۔ لیکن نیکیاں 90 نیکیاں، سبحان اللہ 90 آئی یا کو نہیں آئی؟ آئی تو کٹھا آئی ہے، کتنی گئی ہے؟ دکھ نہیں رہی ہے، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ نیکیاں دکھ نہیں رہی ہے اس لیے توجہ نہیں ہے، روپیہ دکھ رہا ہے اس لیے توجہ ہے۔ لیکن نہیں، بایزید بستامی نے کہا تھا، اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں نیکیاں بھی کمانی ہے، روپیہ بھی کمانا ہے، اس لیے کہ روپیے سے زمین کے اوپر کا گھر چلتا ہے اور نیکیوں سے تمہارے قبر کا معاملہ چلتا ہوا نظر، نیکیوں سے قبر کا معاملہ چلتا ہوا نظر۔ اب تیاری دونوں چیزوں کی یہی کرنی ہے، تیاری
دونوں چیزوں کی یہی کرنی ہے، نیکیاں بھی کمانی ہے اور حلال روزی بھی کمانی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں بلوایا اس لیے جا رہا ہے، نہ معلوم کس کی آواز سے مل جائے، کس کا انداز کس کے انداز سے مل جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہی آپ کو قبولیت کا درجہ دلوائیں گے، نہ معلوم آپ میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی آمین اللہ کو پسند آتی ہو، جس کی آہ اللہ کو پسند آتی ہو، جس کا رونا رب کو پسند آتا ہو، جس کا بیٹھنا رب کو پسند آتا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شہر کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے، بزرگ صفت انسان تھے، ان کا حال یہ تھا، مہمان نواز بہت تھے، وہ ان کے دروازے پر جو آتا نا اسے کبھی خالی نہیں نکالا کرتے تھے، بلکہ خوب اچھا کھلانا پلانا اور خوب سیوا چاکری وغیرہ کرنا یہ ان کا اصول تھا۔ اب تھا کیا، غریب آدمی تھے، ادھر ادھر سے قرضہ لے کر وہ مہمان نوازی کیا کرتے تھے، قرضے کا معاملہ چلتا۔ اب ایک دن وہ بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے بھی تو ایسے پڑے کہ کسی نے کہا پھیلا دی افواہ کہ صاحب وہ تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ اب صاحب پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا، وہ جا رہے ہیں تو ان گاؤں والوں میں کوئی 13-14 آدمی ایسے تھے جنہوں نے کہا یار اگر وہ چلے گئے تو ہمارا روپیہ ڈوب جاویلا، کوئی کہ ہمارا اتنا 1000 دیوڑا، کوئی کہ ہمارا اتنا 100 روپیہ دیوڑا، کوئی کہ ہمارا اتنا دیوڑا، اگر وہ چلے گئے تو ہمارا روپیہ ڈوب جاویلا۔ تو سگلا آ گیا میرے گھر ہے۔ اب گھر آ کے سب بیٹھ گئے اور کہنے لگے بابا حساب تو کر دے، تیرا کوئی پتہ نہیں ہے، تیرا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ایک آیا، دو آیا، 13-14 جتنے بھی قرض دار تھے نا سب آ کر بیٹھ گئے۔ بابا کسی کو منع نہیں کر رہا ہے اور بابا کی جیب میں ایک ڈھیلا ہی نہیں ہے، روپیہ ہی نہیں ہے، اور سب کو کیا کہہ رہا، بیٹھ جاؤ اللہ دے گا، انشاءاللہ حساب ہو جائے گا۔ بھروسہ کس کی ذات پر ہے؟ بھروسہ کس کی ذات پر؟ اللہ کی ذات پر۔ تو بیٹھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا، سب کا حساب ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ۔ وہ 13-14 آدمی بیٹھ گئے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کوئی الماری کھلے گی، ابھی کوئی پیمپا آئے گا، ابھی کوئی صندوق آئے گی، کہیں سے مال نکلے گا، اور بیچارو بابو جی کا وہ بستر پر بیمار پڑے ہو۔ اب حال یہ ہوا کہ گلی میں ایک چھوٹا سا بچہ پتاشے بیچنے والا وہ آواز لگا رہا تھا، پتاشے لے لو، پتاشے لے لو۔ بزرگ مہمان نواز تو تھا ہی، اس نے پتاشے والے کو بلوایا، بچے کو بلوا کر کہا ان سب کو پتاشے کھلاؤ، ان سب کو۔ اس نے کیا کیا، چھبڑی تھی پتاشے کی، سب کے آگے کر دی۔ وہ بھی کئی دیر سے آئے ہوئے تھے، بھوکے تو تھے ہی، کسی نے مٹھی بھر کے اٹھایا، کسی نے جھولا بھر لیا، کسی نے جیب بھر لی۔ اب صاحب اتنا کھایا کہ پتاشوں کی چھبڑی خالی کر دی، پتاشوں کی چھبڑی۔ اب وہ ایک قرضدار اور بڑھ گیا، وہی چھبڑی آپ نے گڑے میں لٹکائے لو کہ لاؤ مارا ہی دو۔ اس نے کہا تجھے بھی مل جائے گا، تجھے بھی مل جائے گا، بیٹھ جا۔ وہ بھی بیٹھ گیا۔ 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ بچہ تو بچہ ہی تھا، کھڑا ہو کر کہنے لگا بابا جی میرا حساب کر دو۔ بابا نے کہا حساب ہو جائے گا، بیٹھ جا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد کھڑا ہوا، کہنے لگا بابا جی میرا حساب کر دو۔ کہا حساب ہو جائے گا۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد بچہ کھڑا ہوا اور بزرگ کے پاس میں آیا اور رونے لگا۔ روتے ہوئے بچے نے کہا بابا شاید تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میری ماں بیوہ ہے اور میں یتیم ہوں، میں دن بھر تھوڑے سے پتاشے بیچ کر جو کما کر لے جاتا ہوں اسی کی روٹی بنتی ہے، اور ہم ماں بیٹے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، اور پھر بچے ہوئے روپیے سے دوسرے دن پتاشے خرید کر پھر میں بیچنے لگ جایا کرتا ہوں۔ بابا اگر آج تو نے روپیہ نہیں دیا نا تو میری ماں بھوکی رہ جائے گی، میں بھوکا رہ جاؤں پرواہ نہیں ہے لیکن میری ماں بھوکی رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، میرا گلیوں میں گھومنا ضائع ہو جائے گا، میرا ادھر ادھر محنت و مشقت کرنا ضائع ہو جائے گا، میں تو گھومتا ہی اپنی ماں کے لیے ہوں، میں تو چکر ہی اپنی ماں کے لیے لگاتا ہوں۔ چھوٹا سا بچہ تھا، باتیں کرتے کرتے رونے لگا، آنسو گر رہے تھے اور بابا کے سامنے فریاد پر فریاد کر رہا تھا، بابا جی دے دو نا، میری ماں کو کھانا کھلانا ہے، بابا جی دے دو نا، میری ماں کہیں بھوکی نہ سو جائے، بابا جی دے دو نا، کہیں میری ماں کی طبیعت بھوک کی وجہ سے خراب نہ ہو جائے۔ روتا رہا، فقیر اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک لگائی اور کہا کون ہے ذرا دیکھو تو صحیح۔ ایک آنے والا
والا آیا اور روپیوں کا بنڈل لے کر آیا اور کہنے لگا تیرے فلاں چاہنے والے نے بھیجا ہے کہ تو بیمار ہے اپنا علاج کروا لینا. فقیر نے روپیے کا بنڈل لیا, ایک ایک قرض دار کو کہا اب تمہارا حساب ہو جائے گا. پہلے بچے کو بلا کر کہا تیرا کتنا روپیہ ہے؟ کہا 100 روپیہ. 1000 روپیہ بچے کو دے کر رخصت کر دیا. پھر ایک ایک قرض دار کو بلایا اور بلا کر کہا سنو یہ تم نہیں لے جا رہے ہو بلکہ یہ اس کسی اور کا صدقہ لے جا رہے ہو. تم 2 گھنٹے بیٹھے رہے, 3 گھنٹے بیٹھے رہے, کام نہ بنا, لیکن ایک رونے والا آیا تھا اور سب کا کام بنا کر چلا گیا. ایک رونے والا آیا, اللہ اکبر, ایک رونے والا آیا سب کا کام بنا کر چلا گیا ہے, سب کا حساب چکتا کر کے چلا گیا, جس نے تمہیں بھی فائدہ پہنچایا اور مجھے بھی فائدہ پہنچایا. آج اگر یہ جلسہ سجا ہے تو نہ معلوم کون رب کا ایسا بندہ ہے جس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے گی. اس ایک کے صدقے میں ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. تو بولتے رہیے اور حضور کی نعتیں بھی مل کر پڑھتے رہیے. آئیے باواز بلند پورا مجمع مل کر پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا. پورا مجمع کہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف
یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، مکھ چند بدن شاشانی ہے، مکھ چند بدن شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں حکمت بھریا، اس صورت نو میں جانا کھا تے جان جہاں آکھا، سچ آکھا تے رب دے شان آکھا، سچ آکھا تے رب دے شان آکھا، جس شان تو شان سب بڑیا، جس شان تو شان سب بڑیا، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کت مہر علی کت تیری سنا، گستاخ اکھیں کت جاڑیاں، پری پہ کر نگارے سرور قد لال رخسارے، سراپا رحمت دل بود شب جائے، کہ مربودم نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہیں، خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وہ پانچ ہے جن سے کروں میں ہر وبا کا خاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ، حسنین بی بی فاطمہ، حسنین بی بی فاطمہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دے تو نہ تیرا بیٹا صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا بیٹا صدقہ نور کا، نور بلدے نور زوجے نور میں نور 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 بلدے نور زوجے نور میں نور 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 مطلق کے کنیز اللہ لہنا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، بولو اللہ 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 اللہ، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا،
بول بالا نور کا بولو اللہ 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 ناریوں کا طور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا طور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا طور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے نور کا اللہ 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 اے رضا پیارے رضا سونے رضا اچھے رضا رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا اللہ 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 چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی اس لائن کو یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے مل کر پڑھیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رہے گا یوں ہے ان کا چرچا رہے گا ڈونگرگڑھ کے خوش عقیدہ مسلمانوں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں بیٹھے ہو ٹھنڈا نہیں ہونا یہاں سے لے کر وہاں تک پورا مجمع کہے
گایو ہے، ہاتھ کھڑا کر کے کہو گایو ہے، ان کا چرچا ہے، گانا ہے، گایو ہے، ان کا چرچا ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک، ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہے گایوں ہے، ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا، اللہ کیا کہہ رہے امام، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جھوم کے بولو سبحان اللہ، پورا مجمع بولے سبحان اللہ، اور اب جو شعر آ رہا نا وہ عقیدے کا ہے، بے شک، اب جو شعر پڑھ رہا ہوں میں وہ عقیدے کا ہے، اور سنی عقیدے میں کمپرومائز نہیں کرتا ہے، بے شک، بے شک، عقیدہ ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے ایمان کا بیسمنٹ ہے، اور عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں، اس لیے کوئی چپ نہیں رہے گا، اور خالی تمہیں نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہ شعر اپنے بچوں کے کانوں میں بھی گنگنانا ہے، یہ شعر اپنی نسلوں کو بھی پاک پڑھانا ہے۔ شعر کیا ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، بے شک، دیکھتا ہوں کون کون پڑھتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے والضحیٰ اور سورہ رحمان میں موجود ہیں، ان کے چرچے ہر جگہ قرآن میں موجود ہیں۔ اتنی تعریفیں کسی کی شان میں ہوں گی کہاں جتنی تعریفیں نبی کی شان میں موجود ہے، اور مصطفیٰ
مصطفیٰ کو مردہ کہنے والے پاگل تو نہیں، مصطفیٰ تو عاشقوں کی جان میں موجود ہے۔ جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، جو مردہ کہے وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ۔ مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، تم مصطفیٰ کو یاد نہ کرنا نماز میں، یہ کہہ کے ایک مولوی شیطان ہو گیا، اور میں نے نبی کو یاد کیا جب نماز میں، تو کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا۔ سبحان اللہ، رہے گایوں ہے ان کا چہرہ ہے، گارا ہے گایوں ہے ان کا چہرہ ہے، گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے، اور اخیر میں پورا مجمع کہے کہ میرا دل بے چمکانے والے، میرا دل بے چمکانے چمکانے والے، چمکانے والے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مداح رسول، بھر دو جھولی، سبحان اللہ، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، ہو در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، پر تو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، ہو لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کہ حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والے، ہاں مرحبا دونوں عالم کے والے،
اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، اور جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے، جو ابن مرتضیٰ نے کیا کام خوب ہے، قربانی یہ حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین لے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، دین خدا کی شان بڑھائی حسین نے، میدان کربلا نشہ خوش خصال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، سجدے میں سر کٹا کے محمد کے لال نے، کہ زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچانے، آبرو دین حق کی بچانے، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن ڈالے، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کے، ستیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، ستیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، نہ ہے کسی کے بیٹے حسن اور حسین سے، نہ فاطمہ سوا ہے کسی فاطمہ کے بعد، دربار شام میں کہا زینب نے سن یزید، ڈرتے نہیں ہے ہم تو کسی سے خدا کے بعد، ہے راز اہل بیت کی ہے شان ہی جدا، ملتا ہے ان کے در سے ہی سب کچھ خدا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور جیسی پڑھی حسین نے تیروں کی چھاؤں میں، ویسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد، کربلا میں تھے کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین، ارے پہلے تو بے گھر تھے مگر اب تو ہر گھر میں ہے حسین، میرے آقا کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹالی، کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، کہ نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لے، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا
صدقہ عطا ہو در پہ آیا بن کر والے ہو در پہ آیا ہو بن کر سوالے سبحان اللہ سر دے کے راہ حق میں شریعت خرید لی نانا کے 2 نواسوں نے امت خرید لی اور سر کٹا دیا راہ حق میں اللہ اکبر اسلام کی عظمتوں کو بچا لیا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آنے والے جوانوں آج ذرا دیکھو تو صحیح کون کون آپ کو کیا کیا سمجھا رہا ہے کیا کیا بتا رہا ہے کس طریقے سے آپ کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے دین کی طرف بلایا جا رہا ہے لیکن ہم ہیں اللہ اکبر نہ ٹس سے مس ہو رہے ہیں نہ سوچ رہے ہیں نہ خیال کر رہے ہیں نہ فکر کر رہے ہیں ہم یوں جی رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہے ہی نہیں اللہ اکبر ہمیں مرنا ہے ہی نہیں اور حالت کیا ہے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے نا مولانا فضل حق صاحب کہ مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اللہ اکبر مر جاتے ہیں تو مر جانے کے بعد میں رشتہ داروں کی بھیڑ لگ جاتی ہے ہاں صاحب نہلا دیا دھلا دیا کفن پہنا دیا کہاں ہاں صاحب جنازہ تیار ہے منہ دکھاؤ بیٹا ہے بیٹے کو منہ دکھاؤ بیٹی آ گئی بیٹی کو بھی منہ دکھاؤ فلاں آ گیا فلاں کو بھی منہ دکھاؤ ارے صاحب ڈھکنا مت یہ بہت قریبی رشتہ دار ہے یہ بہت قریبی معاملہ ہے ان کو چہرہ دیکھنے دو ان کو منہ دیکھنے دو ایک جم غفیر ہے حالانکہ شریعت منع نہیں کر رہی ہے منہ دیکھنے کے لیے چہرہ دیکھنے کے لیے اسلام نے منع نہیں کیا ہے لیکن اللہ اکبر ایک ازدحام میں کثیر ہے ایک بھیڑ ہے اس بھیڑ کے اندر ہر ایک کی تمنا ہے کہ مرنے والے کا چہرہ آخری مرتبہ دیکھ تو لوں پھر یہ چہرہ تصویروں میں نظر آئے گا پھر یہ چہرہ نامعلوم اس کی اولاد میں مجھے تلاش کرنا پڑے گا میں دیکھ تو لوں آخری مرتبہ لیکن آپ جانتے ہیں ہم کہتے ہیں منہ دکھاؤ لیکن جس کا جنازہ پڑا رہتا ہے جس کی باڈی پڑی رہتی ہے جس کی لاش پڑی رہتی ہے جس کی میت پڑی رہتی ہے جب وہ سنتا ہے کہ سارے رشتہ دار کہتے ہیں منہ دکھاؤ تو وہ میت کیا کہہ رہی ہوتی ہے وہ میت کہہ رہی ہوتی ہے مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے او منہ دیکھانے والوں او منہ دیکھ کر ادھر ادھر ہونے والوں اللہ اکبر یہ چہرہ تمہیں دکھانے کے تو لائق ہو گیا ہے کیونکہ صابن سے نہلا دیا مجھے بالکل چمکا دیا عطر لگا کر خوشبو لگا کر مہکا دیا ہے لیکن یہ چہرہ تمہارے دکھانے کے تو لائق ہو گیا ہے اللہ اکبر منہ دیکھ کر ادھر ادھر ہونے والوں ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر دو کہ یہ منہ میں اپنے رب کو دکھانے کے بھی لائق ہو جاؤں یہ منہ اپنے پروردگار کو دکھانے کے بھی لائق ہو جاؤں یہ منہ اپنے مالک کو بھی دکھانے کے لائق ہو جاؤں یہ منہ اپنے خالق کو دکھانے کے بھی لائق ہو جاؤں یہ چہرہ جب حضور تشریف لائیں گے قبر میں اللہ اکبر اس نبی کو دکھانے کے بھی تو لائق ہو جائے یہ چہرہ تم نے تو دیکھ لیا تم نے تو واہ واہ کر دی تم تو کہہ رہے ہو کہ ایسے سو رہا جیسے ابھی سویا ہی ہے اٹھنے والا ہے بس ایسے لگ رہا جیسے مسکرا رہا ہے کاش یہ چہرہ میرا نبی دیکھ کر مسکرا دے میرا نبی دیکھ کر مسکرا دے اللہ اکبر اگر وہ دیکھ کر مسکرا دیں گے تو خدا کی قسم اے لوگوں قبر کے اوپر تو دنیا دیکھ رہی ہوگی لیکن قبر کے اندر قیامت تک نور ہی نور ہو جائے گا قیامت تک نور ہی نور ہو جائے گا رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس سے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے جوانوں آؤ بازاروں کو چھوڑو ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑو بہت جی لیے تم ہیرو لوگوں کی حرکتیں ہیرو لوگوں کی نقل کر کے بہت جی لیے تم کرکٹروں کی محبت میں بہت جی لیے تم ایکٹروں کی محبت میں وقت کا منادی تمہیں آواز دے کر کہہ رہا ہے اب زندگی جو بچی ہے وہ اپنے نبی کے پیار میں گزار دے وہ اپنے نبی کی محبت میں گزار دے اللہ اکبر اس لیے کہ کسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز
ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ مولانا غلام یزدانی صاحب شعر سنا کر تم سے واوا لوٹنا نہیں چاہ رہے ہیں، تم سے اپنی تعریف کروانا نہیں چاہ رہے ہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ معلوم میرا کون سا شعر کسی جوان کے سینے میں تیر بن کر لگ جائے اور عشق مصطفیٰ کا چراغ جل جائے۔ مولانا رضوان صاحب جب کہتے ہیں کہ میں 1-1.5 گھنٹے بولوں گا تو یہ ان کا شوق نہیں ہے، یہ ان کا ذوق ہے کہ کاش میری بات کسی سنی کے دل میں اتر جائے، کسی عاشق رسول کے دل میں اتر جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ علماء، یہ رائن سماج نے آج یہ جو جلسہ سجایا ہے، یہ ڈونگر گڑھ کے جیالے مسلمانوں نے آج یہ جو جلسہ رکھا ہے، وہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ایک نورانی میاں کی صورت دیکھ کر کاش کسی کے دل میں اجالا پیدا ہو جائے، نور والے مصطفیٰ کا ذکر سن کر نہ معلوم کس کے دل میں اجالا پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اگر ایک جوان بھی سنور گیا تو یہ جلسہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ بہت خوب، بہت خوب آپ صاحب، بہت خوب۔ جلسہ اس لیے نہیں ہے جناب کہ آپ اسٹیج والوں کی، دنیا والوں کے، سجانے والوں کی، ادھر ادھر والوں کی واہ واہ کرو۔ اللہ اکبر۔ حیرت ہوتی ہے آج قوم کے معاملات کو دیکھ کر کہ ہمارے گھروں میں بے پردگیاں اس طرح ڈیرا ڈال چکی ہے کہ ہم تو جلسوں میں بیٹھے ہیں اور ہم جلسوں سے سن کر جا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اپنی عورت کو یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پردہ کیا ہے، حجاب کیا ہے، اسلام کی آبرو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آج ہماری بہن بیٹیوں کا عالم یہ ہے کہ براتوں کے نام پر بے حجابی ہو رہی ہے، بے پردگی ہو رہی ہے، شادیوں کے نام پر بے شرمی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں صاحب خوشی کا موقع ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک صحابیہ کا ایک واقعہ مولانا صاحب مجھے یاد آ رہا ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا ایک صحابیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کا بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، سننا مسلمانوں غور سے، یہاں دین سیکھنے آئے ہو، یہاں واوا کرنے کے لیے نہیں آئے ہو، اچھلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہو، اور اگر خالی اس حساب سے آئے ہو کہ مزہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو چلے جانا، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس جلسے کو۔ اللہ اکبر۔ اگر مزہ لینے کے لیے آئے ہو تو یہاں بیٹھنے اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دل میں یہ خیال ہے کہ جو میرے علماء کہیں گے وہ مجھے خود بھی عمل کرنا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی عمل کروانا ہے، دین اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، دین بازاروں میں نہیں، دین مسجدوں میں نہیں، دین تو مسجدوں کا تو ہے ہی، مدرسوں کا تو ہے ہی، علماء کا تو ہے ہی، مولانا اماموں کا تو ہے ہی۔ یہ دین صرف جلسوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اجتماع میں نہ رہے، بلکہ ضرورت ہے یہ دین اپنے گھر میں نافذ کرو۔ عظمت منصفہ کانفرنس کا یہی پیغام ہے کہ ڈونگر گڑھ والوں، دین اپنے گھر میں نافذ کرو، تاکہ صدا اگر مسجد سے آئے حیا علی الصلاۃ تو نمازی گھر سے نکل کر کہے لبیک یا اللہ، حاضر ہے تیرا بندہ مولا، حاضر ہے تیرا بندہ مولا، تو نے بلایا اور میں نہ آؤں مولا، تو بلائے اور میں نہ آؤں، تیرے گھر سے صدا آئے اور میں نہ آؤں، تیری رحمتیں بلائے اور میں نہ آؤں مولا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد سے صدا آئے حیا علی الصلاۃ اور جوان نکلے اپنے گھر سے، اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے، ہر جگہ سے جوانوں کا قافلہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہے چلو نماز میں، چلو نماز میں، چلو نماز میں۔ ماحول تو بناؤ، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر ان علماء میں گارنٹی لے رہا ہوں، تم خدا کا گھر آباد کرو، اللہ قیامت تک تیرا گھر آباد فرمائے گا، اللہ قیامت تک تیرا گھر آباد فرمائے گا۔ جلسوں کا مقصد تو ہو یار، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، لاکھوں روپیہ لگتا ہے، ہزاروں روپیہ لگتا ہے، خطیب خطاب کرتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی وہی گھوڑے وہی میدان،
وہی سناٹا، وہی مسجد بے رونق. اللہ اکبر. رسول پاک کے دیوانوں، ابھی رمضان گیا ہے، 9-10 دن ہوئے ہیں. میں تو مسجد کے اندر جا کر ڈھونڈتا ہوں وہ رومال والا کہاں گیا، وہ رومال والا کہاں گیا جو آج سے ابھی 17ویں 18ویں 29ویں روزے تک کہتا تھا یہ میری جگہ ہے. یا تراویح میں نے یہیں پڑھی، فجر میں نے یہیں پڑھی، ظہر میں نے یہیں پڑھی، عصر میں نے یہیں پڑھی، مغرب میں نے یہیں پڑھی، عشاء میں نے یہیں پڑھی. یا کوئی نہیں بیٹھے گا، اس پلر کے پاس میں مجھے بیٹھنا ہے، میں سہارا لے کر پلر کا پڑھتا ہوں، مجھے یہاں بیٹھنا ہے. آج کہاں گئے وہ لوگ جو وضو کے لیے 3 کی لائن میں کھڑے رہ کر کہتے تھے او بیٹا جلدی کر لے یار، 1 رکعت نکل جائے گی میرے بچے، جلدی وضو کر لے. اللہ اکبر. کہاں گئے وہ لوگ جن کی آوازوں سے مسجدیں گونج رہی تھی، جن کی تلاوتوں سے مسجدوں میں رونقیں ہو رہی تھی، جن کے نمازوں، جن کے سجدوں سے مسجدوں کا نور بدل گیا تھا. اللہ اکبر. آج وہی لوگ کہاں چلے گئے؟ یہ میں نہیں پوچھ رہا ہوں، یہ مسجد کی دیواریں پوچھ رہی ہے یا اللہ رمضان گیا یا مسلمان گیا. مسجد کی دیواریں پوچھ رہی ہے، میں نہیں پوچھ رہا ہوں، مسجد کی دیواریں پوچھ رہی ہے یا اللہ رمضان گیا یا مسلمان گیا. کہاں گئے وہ لوگ جو آخری جمعے میں بھیڑ لگائے ہوئے تھے؟ ایسے لوگ مولانا رضوان صاحب آخری جمعے میں، ایسے لوگ جو سال بھر مسجد کے آس پاس نظر نہیں آتے، سال بھر مسجد کے، وہ یہ سوچتے ہیں بس یہ آخری ہے اسے پڑھ لو اور وہی آخری ہو جاوے لا پھر بعد میں پڑھنا ہی نہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. وہ کہتے ہیں بس یہ آخری ہے. یاد رکھنا یہ اسلام ہے، عیسائیت نہیں ہے. یہ اسلام ہے، عیسائیت نہیں ہے. جہاں صرف سنڈے کو عبادت کرنا لازم ہے، یہاں صرف جمعہ عبادت نہیں ہے. جتنا جمعہ فرض ہے اتنی 5 نمازیں بھی فرض ہے. جتنا جمعہ فرض ہے اتنا 5 نمازیں بھی فرض ہے. کان کھول کر سن لینا، ایک نماز کا جواب دینا پڑے گا، ایک نماز کا. کفن کتنا ہی مہنگا پہنا ہو، کتنا ہی کچھ کر دیا ہو، قبر میں جانے کے بعد جب حضور کو چہرہ دکھانے کا نمبر آئے گا اور اگر عشق مصطفیٰ کا چراغ نہ ہوا، نماز کی بہاریں نہ ہوئی، تو کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو، کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے بزرگوں کا شیوا یہ تھا کہ وہ رات کو رویا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں اگر نبی نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اگر آمنہ کے لال نے مجھ سے منہ پھیر لیا، اگر رحمت عالم نے مجھ سے چہرہ ہٹا لیا، تو میرا کوئی حامی و ناصر نہیں، میرا کوئی معین و یاور نہیں، مجھے کوئی بچانے والا نہیں. ان کی ایک نظر، ان کی ایک نظر اگر محبت کی پڑ گئی تو خدا کی قسم فرشتے بھی کہیں گے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی، ایسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے. اور پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ جسے یوں سلا دیا جائے، حضور کی محبت میں سویا تھا، عشق مصطفیٰ میں سویا تھا، نبی کے پیار میں سویا تھا، جھلک دیکھ کر سویا تھا، جھلک دیکھ کر. اب وہ سو رہا ہے اسی خیال میں کہ جس کی جھلک دیکھی ہے اسے اور کب دیکھنا ہے، اس کا سراپا کب دیکھنا ہے، اسے سراپا کب دیکھنا ہے. اور جیسے ہی قیامت کے دن ندا ہوگی حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، تو دیوانہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ دیوانہ یہ کہے گا کہ قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں.
کشتیاں اپنی اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرا ہوئے ہیں، اس شرم اسیاں سے، سبحان اللہ شرم اسیاں سے، سبحان اللہ